بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آج ہر اس لڑکے اور لڑکی سے مخاطب ہوں جس کے ذہن میں یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ انلیس آئی بیکم انٹلیکچولی ایکٹیو، جب تک میں انٹلیکچولی ذہنی اپنی استطاعت نہیں بڑھاتا تب تک میں پھر غلامی میں ہی ٹھیک ہوں. پھر مجھے کسی بھی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی، کوئی غم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ کو غم کی بھی اجازت نہیں ہے اگر آپ انٹلیکچولی ایکٹیو نہیں ہیں. آپ ہوتے کون ہیں آنسو بہانے والے جب آپ نے اس کے خلاف کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اگر آپ انٹلیکچولی ایکٹیو نہیں ہیں، پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں، تو آپ خدارا آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ آنسو بہا سکیں. پھر آپ اپنا بھی اور لوگوں کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں اپنے آنسوؤں سے. لوگوں کو بھی غلط پریسیڈنس دے رہے ہیں. میں ان عورتوں سے اسپیشلی مخاطب ہوں جو بس اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اپنی بچیوں کو کمزور کر رہی ہیں کہ عورت تو ہوتی ہی ایسی ہے. میں ان مردوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے جسٹیفائی کر لیا ہے غلامی کو، اور وہ کہتے ہیں چلو زندہ تو بچ گئے، آج کم کوڑے پڑے، باقیوں سے تو بہتر رہ گیا. میرے 2 بچے مارے ہیں خالی، باقیوں کے 3 بچے مار دیے اس نے. اس بات پہ خوش ہو کے اپنے آپ کو ہیرو سمجھ لیتا. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن لوگوں کے اندر اتنا شعور آ گیا ہے کہ جو سوچ رہے ہیں کہ پھر حل کیا ہے، کہاں سے اسٹیبلش کروں اپنے آپ کو. سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز سیشن. آج کا سیشن جو ہے نا، یہ موسٹ امپورٹنٹ سیشن ہے کہ فرد کے طور پہ ساحل صاحب آپ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس مقصد نہیں، نظام لے کے آنا مقصد ہے. مولوی صاحب یہ والی کمی کر رہے ہیں، پروفیسر صاحب وہ والی کمی کر رہے ہیں، امی وہ والی کمی کر رہی ہیں، ابو فلاں غلطی کر رہے ہیں. تو ہم پھر کریں کیا؟ ویئر ڈو وی اسٹارٹ؟ ویئر از دا الٹیمیٹ پلیسمنٹ آف اے سنگل انڈیویجول ان اسلام؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب سے پہلے سالو کرنا ضروری ہے کہ مسلمان جب تک کسی ایک خاص ویژن کو اچیو نہیں کرتا، ویژن نہیں رکھتا اپنے ذہن میں، تب تک وہ صبح بستر سے کیوں نکلے. یاد رکھیے گا یہ اسلام نے اتنی تفصیل سے لکھا ہے، ائمہ کرام نے اتنی تفصیل سے لکھا ہے اس کے اوپر. ڈھونڈنے والے کو سب سے زیادہ یہ والی اس سوال کا جواب ملے گا کہ مسلمان بھی کرے کیا. کوئی بھی دنیا کا گروپ ہو، یہ چھوڑے گروپ کو، چھوٹی کمپنی بھی ہو، جب تک وہ ویژن سٹیٹمنٹ نہیں بناتی تب تک اس کے امپلائیز کو بھی ڈائریکشن نہیں ملتی کہ اچھا یہ کمپنی کہاں جا رہی ہے، کیا مقصد اچیو کرنا چاہ رہی ہے. دنیا کی کوئی بھی کمپنی لے لیں، وہ اپنا ویژن سٹیٹمنٹ بناتی ہے کہ بھئی ایک نہیں ہے 10 بندے ہیں، 10 نہیں ہیں 20 ہیں، 20 نہیں ہیں 2000 ہیں. ان سب کو کسی ایک ویژن کے اندر الائن نہ کیا تو ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سینرجائز نہیں کرے گا اور وقت، پیسہ، خون پسینہ سب ضائع ہو جائے گا. ایک پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانے تک کے لیے پہلے دن سے لے کے اس دن تک کی تمام محنت ایک ویژن کے انڈر کی جائے گی، تب پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گا، ورنہ آئے گا ہی نہیں. آئے گا بھی فار ایگزامپل تو جس حالت میں آئے گا وہ ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے ویژن کے، اپنی شوق سے، اپنی سینس سے کچھ بھی لگا دیا پروڈکٹ میں. جب تک پروڈکٹ بھی انویژن نہیں ہوتا، پروڈکٹ نہیں ڈیولپ ہوتا. ہم تو انسان ہیں، ہم تو گروہ ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم ملت ہیں، ہم انسان ہیں. سو ہمارا وہ ویژن کلیئر ہونا ضروری ہے، اور اس ویژن کو مقصد بولتے ہیں کہ ہمارا اصل میں مقصد کیا ہے. وہ تصویر دکھائیں، وہ بڑے بوڑھے ہمیں تصویر دکھائیں، بچوں کو دکھائیں کہ یہ ہے اس جزیرہ، اس کے اندر یہ موسم ہے، اتنے درخت لگے ہوئے، یہ کلر ہے اس کا، یہ پانی بہہ رہے ہیں اس کے، جدھر تک لے کے جانا ہے آپ کو اس کا راستہ یہ ہے. تو 2 سطح کے اوپر مسلمان جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، ویژن کو ڈیولپ کرتا ہے، اور یہ ہر بالغ عاقل کا فرض ہے کہ یہ ویژن نیچے ٹرانسفر کرے. تو مسلمان اپنے آپ کو کہاں پہ انویژن کرے؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا ہر نبی نے آ کے ایک ہی ویژن دیا، ایک ہی ویژن. اللہ اپنے دین نہیں بدلتا. ان الدین عند اللہ الاسلام. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی ویژن سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو پوری طریقے سے اسٹیبلش کر رہی ہے کہ یہ دنیا میں کیا کرنا ہے تو آخرت میں کیا ہوگا. دنیا میں کیا شکل نکالنی ہے تم نے دنیا کی، تو آخرت کی شکل دیکھ لو اپنی.
اور آخرت کی شکل ہی ہے اصلی ویژن، مگر دنیا کو بائسیکٹ کرتے ہوئے نہیں جانا، دنیا میں سے گزرنا ہے، دنیا کے اندر رہ کے یہ اسٹیبلشمنٹ ضروری ہے۔ تصویر 4K کی امیجری کے ساتھ تصویر دیتا ہے ایک نبی، اتنی ڈیٹیل بتاتا ہے، پے در پے بتاتا ہے کہ کسی کو اگر زیادہ دفعہ سننے سے کلیئرٹی آتی ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے، کسی کو زیادہ پرسپیکٹیو سے سننے سے کلیئرٹی آتی ہے تب بھی کلیئر ہو جائے، ہر اینگل سے بتایا، اور اتنی دفعہ بتایا قرآن پاک میں، آیت پہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے۔ واحد مسلمان قوم ہے ایسی جس کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ویژن سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے آپ کو۔ یہ واحد کمپنی ہے کہ جس میں آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کو کمپنی کا ویژن پوری طریقے سے ایڈہیئر کرنا پڑتا ہے کہ میں اس ویژن کو ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ میں آپ کی کمپنی کا امپلائی ہونے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ میں آپ کا دشمن ہو جاؤں گا۔ اتنی کلیئر، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اسلام انسان کو داخل کرتا ہے، اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے۔ انسان کے اندر اسلام نہیں ہے، اسلام کے اندر انسان اسٹیبلش ہوئے میں، یاد رکھیے گا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام پہلے تھا، انسان بعد میں بنایا اللہ نے۔ اسلام از اے سسٹم تھرو وچ اللہ ہیز کریٹڈ دا ہول یونیورس، اور اس یونیورس کے اندر ایک کرہ ہے، اس طرح کے کافی سارے کروں ہیں جہاں پہ اللہ نے کہا میرا امر اتر رہا ہے، ایک کرہ وہ ہے جہاں پہ تم لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ ان تمام تر سسٹمز کو، کروں کو، تمام یونیورس کو اسٹیبلش میں نے اسلام پہ کیا ہوا ہے، تم نے بس اس کرے کو اپنے اندر، اسلام کے اندر چلانا ہے، اس لیے تمہیں خلیفۃ الارض بنایا۔ یہ ہے اوور آل میکرو ویژن۔ مائکرو ویژن بتاتا ہوں، فکر نہیں کریں، فرد کے اوپر ہی آ رہا ہوں۔ تو کیا سٹیٹمنٹ ہے جس میں ہم ویژن سٹیٹمنٹ، جس کے تھرو ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں؟ وہی تو بتائی نہیں جا رہی، اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہم نے۔ اس سٹیٹمنٹ، میں آپ کو سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں پاکستانی ہونے کے ناطے اردو ہندی سمجھنے کی وجہ سے بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ حادثہ کیا ہوا ہے۔ یہ حادثہ سمجھنے کے لیے آپ کو ویژن کا پتہ ہونا ضروری تھا۔ ویژن اس تصویر کو کہتے ہیں کہ جس تصویر کے اندر منزل پوری طریقے سے ڈسکرائب کی گئی ہوئی ہو، اس کو ویژن بولتے ہیں۔ یہ مقصد ہے ہمارا کہ یہ تصویر کے اندر جو جو ڈیٹیل ہے اچیو کرنی ہے۔ دنیا کی بھی تصویر بنا دی ہے اسلام نے، اور دنیا اگر اس طرح کر لی تم نے تو آخرت کی تصویر بھی بنا دی۔ اتنی تفصیل بتائی جنہ کی، اتنی تفصیل بتائی جہنم کی، نبی السلام نے، ہر نبی نے، تاکہ لوگوں کو پتہ یہ نہ کیا تو پھر اس کا ویژن بھی دیکھ لو۔ اصل میں ویژن اور مشن کیا ہے؟ اصل میں وہ جگہ کی شناخت اور اس کے پلاٹ سائز بتاتے ہیں جو دوزخ میں ہیں یا جنت میں۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھ کے ان نہروں کی خوشبوئیں، ان باغوں کی خوشبوئیں آنا شروع ہوتی ہیں، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، اتنی دفعہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جنت کی تفصیل بتا دی، ویژن دے دیا۔ آپ ساحل میاں، جنت تو مرنے کے بعد ملے گی نا، دوزخ بھی مرنے کے بعد ہی ہوگی۔ حشر کا دن جس کی اتنی تفصیل نبی علیہ السلام نے، وہ مرنے کے بعد ہے۔ تو کیا بھاگ جاؤں کسی درخت کے پیچھے جنگل میں اور گناہ سے بچا لوں اپنے آپ کو؟ ہو سکتا ہے نا؟ کرتی تھی ایک پوری قوم ایسے، ابھی بھی بائی دا وے کر رہے ہیں۔ آپ جائیں نیپال میں، پورا مذہب ہے، طریقہ ہی ہے ان کا، اپنے آپ کو بچا لو۔ مسلمانوں نے بھی عید کا نام شروع کر دیا بائی دا وے کہ اپنے آپ کو بچا لو بس۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایک ہی بیماری ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو نہیں آنے دینا۔ مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے دنیا فتح نہ کی تو پھر آخرت کے اوپر ویٹ کرو، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دنیا فتح کیسے کرتے ہیں؟ دنیا دو طریقے سے فتح ہوتی ہے، اور دونوں طریقے پورے کرنے پڑیں گے۔ دونوں میں سے ایک بھی چیز مس کی تو دنیا فتح نہیں ہوگی۔ یہ ہے مسلمان کا دنیا کے اندر کا ویژن، مقصد۔ تو وہ کیا ویژن سٹیٹمنٹ ہے سر جس کے تھرو میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں؟ وہ اردو میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے آپ کو عربی میں سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا حادثہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ عربی میں وہ سٹیٹمنٹ ہے، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے تھرو ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، آج تک ہمیں بتایا گیا یہ ویژن سٹیٹمنٹ ہے ہماری؟
یہ ہماری ویژن اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ہمارا مقصد ہے. ہمیں یہ بتایا ہی نہیں کبھی جاتا کہ یہ مقصد ہے. اس میں مقصد کہاں سے نکالوں میں سر؟ یہ تو میں نے بس شہادت دے دی ہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک, اکیلا یکتا مانتا ہوں, کہ اس کے ساتھ کسی کو لا شریک, کسی کو شریک نہیں کروں گا, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد, غلام اور رسول ہیں. بندے ہیں, غلام ہیں, اللہ کے غلام ہیں اور رسول ہیں. یہ بس آخری نبی ہیں, یہاں تک میرا کام ہو گیا. نہیں, کوئی کام نہیں ہوا, بلکہ کام تو شروع ہوا ابھی. مسلمانوں, آپ کا کام تو شروع ہوا اس ویژن اسٹیٹمنٹ سے, کیونکہ یہ ویژن اسٹیٹمنٹ بتائی نہیں جاتی ہے. ویژن اسٹیٹمنٹ تو کام ختم ہو جاتا ہے ہمارا, اس کے بعد ہم جو مرضی کرتے رہیں. خیر, ہم کلمہ جو پڑھ چکے ہیں, یہ نقصان اور یہ حادثہ ہوا ہے. جب اس کو ویژن اسٹیٹمنٹ کی بجائے اینٹی اسٹیٹمنٹ بتایا جائے گا کہ یہ کر لیا تو بس باقی کچھ بھی کر لو, تو پھر مسئلہ ہے. اگر یہ ویژن اسٹیٹمنٹ بتائی جائے گی تو یہ آخری اسٹیٹمنٹ ہوگی, منزل کی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ سفر کی اسٹیٹمنٹ, پہلے قدم کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ آخری قدم کی اسٹیٹمنٹ ہے. کیسے ہے بتاتا ہوں, ابھی اس کی پوری سرجری کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ صرف سفر کا پہلا قدم نہیں ہے, زاد سفر بھی, رخت سفر بھی ہے. یہ صرف منزل نہیں ہے, یہ رخت سفر ہے, یہ پورا سفر ہے ہمارا. کیسے؟ کیونکہ اردو میں نا شہادت کا مطلب ہم نے موت رکھا ہوا ہے. گولی لگے گی, شہید ہو گیا ایک فوجی. ہر بندہ شہید ہونا چاہ رہا ہے. پاکستان میں یہ لفظ شہید جتنا ہے, اتنا پورے اسلام کے لٹریچر میں جتنا پاکستان میں شہید پائے جاتے ہیں. شہادت کا مطلب ہم لیتے ہیں مر جانے کو. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اشہد اللہ, اشہد کے اندر اللہ تعالیٰ شہادت مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرا ویژن ہے, کیسے شہادت دوں؟ شہادت کس کو دوں؟ اور دل میں بھی مان لیا میں نے, تو میں تو شہادت دے چکا ہوں اللہ کو. تو یہ والی شہادت کس کو دینی ہے؟ یہ ہم نے پوری دنیا کو دینی ہے. پوری دنیا کو دینی ہے یہ شہادت, ہر مسلمان نے, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شریک نہ کرو. اللہ کو اسٹیبلش کرو دنیا میں. نبی علیہ السلام کی سیرہ کے تھرو کر کے دکھائیے. یہ لو پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے, یہ لو تمہیں پورا کا پورا مینول دے دیتا ہوں, پورا کر دو. یہ شہادت دینے کے پیچھے سسٹم کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ اگر مسلمان انٹلیکچولی اینڈ پولیٹیکلی دو شاخوں کے اوپر کیپیبل ہو گیا. تو انٹلیکچولی کیپیبل ہوگا, یاد رکھیے گا, تلوار سے حکومت کریں گے, سسٹم اسٹیبلش کریں, خلافت لے کے آ جائیں گے, ایک نسل تک چلے گی. انٹلیکچولی ذہن فتح کر لیں گے, 100 نسلوں تک چلے گی. دیکھ لیں بنی نوح آدم کی ہسٹری, کسی بھی خطے کی اٹھا لیں, جس فلسفے کے تابع آئے تو ہزاروں سال تابع رہے, کسی قوم کے تابع آئے, تلواروں کے تابع آئے, تو اس نسل تک کے تابع نہیں آ سکے, بغاوت ہو گئی. ابھی بھی دیکھ لیں پاکستان میں اسلام نافذ کر دیتے ہیں, شریعت آ جائے, کیا ہوگا؟ آدھا پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائے گا. جو باقی کا آدھا ہوگا وہ اس لیے نہیں چھوڑ کے بھاگے گا کیونکہ ان کے پاس بھاگنے کے راستے یا پیسے نہیں. 10% لوگ وہ ہوں گے جو خوشی سے جھوم رہے ہوں گے, باقی کے 90% جو بچے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو بچ گئے ہیں, جو بچ جائیں گے ان میں سے 10% خوشی سے جھوم رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو ایک فیسینیشن آف اسلام ہے, ان کو ریالٹی آف مسلمان پتہ نہیں. ابھی فیسینیشن آف اسلام تو ٹھیک ہے, ریالٹی آف مسلمان ہی نہیں ڈیولپ ہوئی بھی تھی. تو کیا ہوگا کچھ ہی سالوں میں وہ لوگ بھی, جب پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو کمپٹنس ہی نہیں ڈیولپ ہوئی تھی ان کی, یہ خلافت کے سب سے بڑے دشمن تھے, تو کیا ہوگا اگلے کئی 100 سالوں تک لوگ خلافت کے, اسلام کے, شریعت کے نام سے بھاگیں گے. کیونکہ جو حالت ہم نے کر دینی ہے, اگر ہم نے اس کمپٹنس لیول کے اوپر پاکستان میں یہ والا نظام قائم کر دیا, تو ہم سب کو پتہ ہے سب بیسک لٹمس ٹیسٹ جو میں نے آپ کو دیا, تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم پھر سب سے پہلے تو انٹلیکچوئل کمپٹنس لے کے آئیں. کیونکہ اگر شہادت دینی ہے دنیا کو, اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب ہے پوری دنیا کے ایک ایک کونے میں جا کے مسلمان نے شہادت دینی ہے کہ بھائی یہ لے, میرے نبی نے میرے تک پہنچایا اور میرا کام تھا تم تک پہنچانا. نبی اسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر آخری سرمن مسلمان کا مقصد بتا دیا, کیونکہ اس وقت تک اسلام تکمیل تک پہنچ رہا تھا. حجۃ الوداع پہ نبی اسلام نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن اللہ نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا. سسٹم پوری طریقے سے تمہارے سامنے عیاں ہو گیا ہے. کلمہ تو بہت پہلے پڑھ چکے تھے, سارے مسلمان حج کرنے آئے ہوئے تھے, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ سب کچھ چل رہا تھا. اس دن کیا مکمل ہوا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اس دن ایسا کیا فائنل پیس آف دا پزل گیا کہ آج سب کمپلیٹ ہو گیا.
اس دن حکم دیا اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے کہ اب تو میں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کالا سفید کیا ہوتا ہے. سب سمجھ آ گیا, کالے کو کالا کہتے ہیں, سفید کو سفید. سفید امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے کالا کہاں کہاں سے روکنا ہے, سب پتہ چل گیا. بالکل. نبی اسلام نے پہلے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم تک یہ سارا کا سارا کچھ پیغام پہنچا دیا جو اللہ نے مجھے پہنچایا تھا. گواہی دیتے ہو, سب نے کہا گواہی دیتے ہیں, شہادت دی جا رہی ہے. پھر نبی اسلام نے اللہ تعالیٰ کو شہادت دی خود, یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے تک ان لوگوں تک پہنچا دیا. آگے نبی اسلام نے مقصد بتا دیا کہ آج سسٹم پورے دیکھ لیے تم نے, اب نکل جاؤ اور دنیا کے کونے کونے تک پیغام پہنچا دو. سب کو اشہد اللہ الہ الا اللہ, سب کو شہادت دو جا کے. وہ ہے شہید اصلی جو شہادت دیتا ہے, آگے لوگوں کو جا کے دیتا ہے. وہ جو مرنے والا شہید ہے نا, وہ اس میں فرق یہ دیکھیں کہ وہ آسمان کا ستارہ کیوں ہے, وہ جان دے کے بتا دیتا ہے. وہ گواہی جان کے تھرو دے رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے ہلکا سا بھی شک ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تو میں اپنی جان نہ دیتا, میں اپنی جان نہ دیتا اگر مجھے شک ہوتا. یہ اتنی ٹرو کتاب ہے, اتنا ٹرو دین ہے, اتنا ٹرو سسٹم ہے. میرا رب حق ہے, میرا نبی حق ہے, یہ میں شہادت دیتا ہوں. اور اگر اس کے لیے جان بھی دینی پڑی تو دے دی. اس کو شہید کہتے ہیں. وہ اوج ہے. مگر بیسک شہادت دینا, اس سے کم کوئی مقصد نہیں ہے مسلمان کا. کیسے انٹلیکچولی سپیریئر ہوں علم کے اندر اور پولیٹیکلی اسٹیبلش ہوں تاکہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچا سکیں. زیادہ تر لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو نہیں کام ہو سکے گا. اپنا ایک سسٹم نہیں اسٹیبلش کریں گے تو لوگوں کو کیسے بتائیں کیا سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے. کس بات کی شہادت دے رہے ہیں آپ کہ کتابیں ٹھیک ہے, ہمارے کے پاس کتاب سیرہ ٹھیک ہے. لوگ کہیں گے کتنے اپلائی کیے. اس کے لیے انٹلیکچولی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بہت ضروری ہے. آئی ہوپ جتنی جلدی میں شرنک کر سکتا تھا اس پورے کے پورے ٹاپک کو, بہت بڑا ٹاپک ہے, مگر بیسک سینس دینا ضروری ہے مسلمان کو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. انٹلیکچولی آپ نے اگزامپل سیٹ کر کے بتانی ہے. کسی بندے کو تھپڑ مار کے گولی مار کے تلوار سے نہیں مسلمان کرنا. جو لوگ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, کرسچنوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, غیر مسلم پیدا ہوئے ہیں, ان کا اپنی کتاب پہ سچا ایمان ہے. ان کو انٹلیکچولی آپ نے آرگیومنٹ دینا ہے, انٹلیکچوئل ایگزامپلس دینی ہے تاکہ لوگوں کو سوچنے کا موقع ملے کہ واقعی یہ والا سسٹم بہتر ہے, یہ والا فلسفہ بہتر ہے. It's a simple zero-sum game here. More people who are doing this are going to establish the actual true essence of the vision of Islam. What is the مقصد کیا ہے اس کا مطلب ہے, اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد, مسلمان کا مقصد ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.